آج 2 مارچ 2021 کو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کی 63ویں سنرچنا دیوس منایا گیا۔ نوبھارت سماچار سے سنوادداتا سید فیروز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر معتمدین، اراکین مجلس اتحاد المسلمین، مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، اراکین قانون ساز کونسل، اراکین بلدیہ، سابقہ اراکین بلدیہ، محبان مجلس اتحاد المسلمین، اضلاع سے تشریف لائے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و معتمدین، معزز حاضرین کرام، بزرگان ملت، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے آپ تمام کو احیاء مجلس اتحاد المسلمین اور آج کے اس مبارک 63واں احیاء مجلس اتحاد المسلمین کی آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ تمام کا ساتھ، آپ تمام کی محنت، آپ تمام کی آج مجلس اتحاد المسلمین کو الحمدللہ ملک کی سیاست میں ایک منفرد مقام عطا کیا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کا یہ لمبا سیاسی سفر کوئی آسان سفر نہیں رہا ہے، اور نہ ہی آئندہ 63 سال ہو یا 100 سال ہو وہ سفر آسان رہے گا۔ میں اس موقع پر مجلس اتحاد المسلمین کے تمام مرحوم قائدین کو جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ تمام مجلس کے مرحوم قائدین کو، صدر و معتمدین کو، جنہوں نے اپنی سیاسی جماعت کے لیے جستجو کی، محنت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کی مغفرت کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا نیک نعم البدل ہم کو عطا فرمائے، اور یقیناً فخر ملت علیہ الرحمہ کے ساتھ جتنے بھی مرحوم قائدین نے اس جماعت کی مضبوطی کے لیے جستجو کی، قربانیاں کی، وہ تمام کے تمام قابل مبارکباد ہیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیسے ان کو خراج تحسین پیش کر سکوں، میں کیسے ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کر سکوں، کیونکہ میں نے اپنے بچپنے میں دیکھا ہے مجلس اتحاد المسلمین کے حالات کو، مگر 63 سال پہلے کیا حالات تھے وہ میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، بلکہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب مجلس اتحاد المسلمین کا احیاء کیا گیا تھا تو اس وقت مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ نہ عوام تھی، اس وقت مجلس اتحاد المسلمین کے پاس نہ دارالسلام تھا، اس وقت مجلس اتحاد المسلمین کے پاس یہ عالی شان تعلیمی ادارے تھے جس میں مسلم اقلیت کے بچے اور بچیاں 35 سال سے ڈاکٹر، انجینئر، MBA، MCA، آرکیٹیکچر کی ڈگریاں حاصل کر رہی ہیں۔ یہ سب چیزیں مجلس کے پاس نہیں تھی،
مجلس کے پاس ایک رکن اسمبلی بھی نہیں تھا، مجلس کے پاس ایک رکن بلدیہ بھی نہیں تھا۔ آپ سوچئے کہ کسی سیاسی جماعت کے پاس یہ تمام چیزیں نہیں تھیں، تو یقیناً ان تمام ہمارے مرحوم قائدین کی قربانیاں اور ان کا صدقہ ہے کہ آج ہم یہاں پر ٹھہر کر مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی اور اس کے سیاسی سفر کا جشن منا رہے ہیں۔ یہ آسان کام نہیں ہے کسی سیاسی جماعت کے لیے کہ بغیر ایک رکن بلدیہ کے، بغیر ایک دفتر کے، بغیر اراکین کے چند مٹھی بھر لوگ اس جماعت کے احیاء کی ٹھان لیتے ہیں، مگر ان کے پاس کیا چیز تھی جو آج ہمارے پاس کم ہوتے جا رہی ہے؟ ان کے پاس ایک جذبہ تھا، اخلاص تھا، بے نفس ہو کر جماعت کے لیے کام کرتے تھے، بغیر کسی دنیاوی مقصد کو سامنے رکھے وہ جماعت کی مضبوطی کے لیے کام کرتے تھے۔ اور وہی جوش اور جنون اور جذبے کی آج ہم کو ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، اگر کوئی سیاسی جماعت دنیاوی مقاصد میں یا پھر اس جماعت کی شان و شوکت میں یا اس کی جماعت کی مقبولیت میں کھو جاتی ہے اور اپنے اصل مقصد سے ہٹ جاتی ہے، تو پھر وہ سیاسی جماعت کا سفر زیادہ دن تک نہیں رہے گا۔ اگر ہم کو اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو زندہ رکھنا ہے، ان تمام مرحوم قائد سیاست میں ایک منفرد مقام حاصل کیا، مگر میرے بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کی اس عظیم قربانی کو ہم کو رائگاں جانے نہیں دینا۔ میں خود جانتا ہوں کہ مرحوم قائد سالار ملت کے ساتھ رحمت حسین زیدی، مرحوم شیخ محمد اختر اور موجودہ رکن اسمبلی یاقوت پور احمد پاشا قادری ہزاروں کلومیٹر کا سفر سالار کے ساتھ اضلاع کا دورہ کرتے تھے۔ اس جیت میں میرا بچپنا تھا، میں ان تمام لوگوں کے درمیان میں بیٹھ جاتا تھا۔ میں نے دیکھا ہوں کہ کیسے مجلس کے قائدین نے مشکلات کے دور سے اس جماعت کو مضبوط کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میری آپ سے التجا ہے کہ ہم کو اور دوبارہ ایک عہد لینا ہے کہ ہم اس جماعت کے لیے اور محنت کریں گے، مضبوط کریں گے۔ ہم تمام کی شناخت اگر کچھ ہے تو اس جماعت سے ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام کو مجلس اتحاد المسلمین کے ذریعے ہماری ایک شناخت ہم کو دی۔ اللہ نے ہم کو عزتوں سے نوازا، اللہ نے ہم کو دولت سے نوازا، اللہ نے معاشرے میں ہم کو ایک مقام عطا کیا۔ یہ میری تقریر، یہ میرا خطاب، یہ میرے الفاظ عام عوام کے لیے نہیں ہے، بلکہ میرے مجلسی اراکین کے لیے ہے۔ میں آج آپ سے مخاطب ہو کر آپ سے اپیل کر رہا ہوں، کیونکہ ہم کو اور 63 سال نہیں بلکہ انشاءاللہ تعالی جب میں نہیں رہوں گا، جب آپ نہیں رہیں گے، جب ہماری ہڈیاں اس مٹھی میں گل جائیں گی، مگر انشاءاللہ یہ جماعت آباد رہے گی، یہ دارالسلام انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک آباد رہے گا۔ یہ دارالسلام سے صدائیں جو نکلیں گی وہ تمام مظلوم عوام کے لیے ہمت اور حوصلہ دلائیں گی۔ میں نہیں رہوں گا، تم نہیں رہو گے، مگر جو وقت اللہ نے ہم کو دیا ہے ہم مظلوم عوام کے لیے جستجو کریں گے، ہم غریبوں کے حق کے لیے لڑتے رہیں اور لڑتے رہیں گے، ہم ناانصافیوں کے خلاف صدا احتجاج بلند کرتے رہیں گے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے سامنے اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والا وقت کا فرعون ہوگا، نمرود ہوگا، یزید ہوگا، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ہم میں اتنی طاقت ہے، اتنا اخلاص ہے کہ ہم سچ کو بیان کر سکیں ان تمام ظالموں کے سامنے۔ وہ پیغام ہم کو ملا تو ہمارے مرحوم قائدین کی طرف سے ملا کہ کیسے ایک رکن اسمبلی سالار ملت اس وقت کے آندھرا پردیش کی اسمبلی میں کامیاب ہو کر جا کر اپنی دلائل کے ساتھ، اپنی گرجدار آواز کے ساتھ، اپنی پوری طاقت کے ساتھ مظلوم عوام کی آواز کو اٹھاتا تھا۔ تو لوگ یہ پوچھتے تھے، اس وقت کے کانگریس کا زور تھا، کانگریس کا غلبہ تھا کہ آخر کون ہے یہ شخص
جو ایک ہو کر موٹر سائیکل پر اسمبلی کو آ کر مظلوم عوام کی آواز کو اٹھاتا ہے، مظلوموں کے انصاف کا مطالبہ کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم کو سالار ملت کو، فخر ملت علیہ الرحمہ کو اور ان تمام کے ساتھ جن ذمہ داروں نے اپنا وقت لگایا جستجو کی، ان کی قربانیوں کو رائے گاہ کر جانے نہیں دینا ہے، تو آج یہ وقت ہے، ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ہم کو دوبارہ اپنے بزرگوں کی ان قربانیوں کو زندہ کرنا پڑے گا کہ کیسے مرحوم فخر ملت علیہ الرحمہ نے جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا مگر رائے حق سے منہ نہیں موڑا۔ 11 مہینے فخر ملت علیہ الرحمہ کو جیل میں ڈال دیا گیا، آپ کے اکاؤنٹس کو فریز کر دیا گیا، آپ کے گھر کے پانی کو ختم کٹ کر دیا گیا، آپ کے بچوں کو، اولاد فخر ملت علیہ الرحمہ کو اپنے اسکولوں میں، چاہے محبوبیہ عالیہ اسکول میں تعلیم حاصل کرتے تھے، ان کو وہاں پر جا کر اپنے پینے کے پانی کا انتظام کرنا پڑتا تھا۔ یہ آج ہم کو جو چیز ملی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو ایک امانت کے طور پر یہ جماعت کی خدمت کا ہم کو موقع ملا ہے۔ میں آپ سے صرف یہی گزارش کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کی قربانیوں کو ہم کو رائے گاہ جانے نہیں دینا ہے۔ ہم کو محمد غوث کو بھی یاد رکھنا ہے کہ کیسے ظالموں نے محمد غوث کو شہید کر دیا۔ یہ کون محمد غوث ہے جو کانگریس کے دور میں کانگریس کا غلبہ تھا، کانگریس کی توتی بولتی تھی، اس وقت ملے پلی کے اس علاقے میں محمد غوث مجلس اتحاد المسلمین کے پرچم کو بلند کرتا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ میں اور مجھ میں اور تمام اراکین مجلس اتحاد المسلمین میں اللہ و قوم اور ملت اور مظلوم عوام کی خدمت کے جذبے کو اللہ زندہ رکھے، تو اللہ اس کو اور مضبوط کرے، ہم بے خوف ہو کر اپنی جماعت کے پیغام کو اس ملک کے کونے کونے تک لے کر جائیں گے۔ مجھے یہاں پر یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء کے جلسے میں اسی دارالسلام میں، جب دارالسلام مجلس اتحاد المسلمین کو حاصل ہوا، فخر ملت علیہ الرحمہ اپنے وقت کے بہترین وکیل بھی تھے، انہوں نے اس کیس کو جیتا اور دارالسلام کو حاصل کیا۔ دارالسلام کو حاصل کرنے کے بعد فخر ملت علیہ الرحمہ نے اسی دارالسلام سے، اسی مقام سے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تمہارا ایک رکن پارلیمان ہوگا ہندوستان کی لوک سبھا میں، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تمہارے تعلیم ادارے قائم ہوں گے، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تمہاری آواز بھارت کے مظلوم عوام کی دل کی آواز بن جائے گی۔ اللہ سلامت رکھے اس مجاہد کو جس کی دور اندیشی اور جس کے قلب نے، جس پر اللہ نے بہت بڑا کرم کیا تھا، ان تمام چیزوں کو دیکھا اور انہوں نے محنت کی، جستجو کی، قربانیاں دی، مصائب اور مشکلات کو ان تمام ساتھیوں نے اس کا استقبال بھی کیا، اس کو قبول بھی کیا، صبر بھی کیا، مگر اپنے جذبے کو، اپنے حوصلوں کا پست ہونے نہیں دیا۔ تو آج یہ حالات وطن عزیز میں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں ہر مظلوم عوام اپنی آواز کو اٹھانا چاہتا ہے۔ آج وطن عزیز میں ہر مظلوم عوام کو، چاہے مسلمان ہو، دلت ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، آدیواسی ہو، آج وہ چاہتا ہے کہ میری آواز کو سنائی جائے، میری آواز کو سنا جائے، میرے مسائل کو حل کیا جائے۔ وہ میجورٹیرین فارم آف ڈیموکریسی سے گھٹن محسوس کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے ملک کی ڈیموکریسی پارلیمانی نظام پارٹیسپیٹیو فارم آف ڈیموکریسی ہے، جس کو اردو میں کہتے ہیں کہ شراکت داری کی جمہوریت۔ آج ہم کو شراکت داری کی جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے، شراکت داری کی جمہوریت کو بحال کرنا ہے۔ شراکت داری کی جمہوریت ہی اس بھارت کے غریب عوام کو ہر ایک کو موقع ملے گا۔ اگر یہ میجورٹیرین فارم آف جمہوریت چلتے رہے گی تو یاد رکھو میری اس بات کو، آپ اس ملک کے مجاہدین آزادی نے جو اس ملک کے لیے خواب دیکھا تھا، ہم ان خوابوں کو پورا نہیں کر پائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین کو اللہ کا بہت بڑا کرم اور فضل رہا
کہ الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین نے کامیابیاں حاصل کی تعلیم کے میدان میں. مجلس اتحاد المسلمین نے ایوان اسمبلی ہو، ایوان پارلیمان ہو، مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بے باکی کے ساتھ اپنے مسائل کو رکھتے ہیں. میں اس موقع پر آپ تمام کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ تمام نے محنت اور جستجو کی، ہم تمام نے محنت کی، اور حیدرآباد کے بلدیہ کے انتخابات میں دوبارہ مجلس اتحاد المسلمین کے 44 اراکین بلدیہ کامیاب. ہم کو نہیں مل سکتی تھی جب تک اللہ ہم پر کرم نہیں کرتا. اللہ نے کرم کیا اور ہم تمام نے بحیثیت ٹیم ورک کے اجتماعیت کو ہم نے سامنے رکھ کر محنت کی، اور الحمدللہ ہم کو کامیابی سے ہمکنار رب العالمین نے کیا. میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ باطل طاقتیں اپنا طوفان یہاں پر برپا کرنا چاہتی تھی. کوئی کہہ رہا تھا کہ سرجیکل سٹرائک کریں گے، کوئی کہہ رہا تھا کہ سرزمین حیدرآباد پر روہنگیا پاکستانی افغانی رہتی ہیں. مگر الحمدللہ حیدرآباد کی عوام کا بھی شکریہ، حیدرآباد کے تمام ان ووٹرز کا شکریہ جنہوں نے منہ توڑ ان لوگوں کو جواب دیا، اس سیاسی جماعت کو جواب دیا جس کا نام بی جے پی ہے، اور ان سے کہہ دیا کہ کوئی سرجیکل سٹرائک نہیں ہوگا، جمہوری طریقے سے ہم تم پر سٹرائک کریں گے. اور ہم نے اپنے اراکین بلدیہ کو کامیاب کیا. یقیناً ہمارے بعض مقامات سے ہم نے امیدوار کو نہیں کھڑا کیے، ہم نے اپنے امیدوار کو بعض وارڈ سے ہم کو کامیابی نہیں ملی. اس کی وجہ ہے اور اس کمزوریوں کو دور کیا جائے گا، اور میں نے وعدہ بھی کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان کمزوریوں کو ہم دور کریں گے، تاکہ آنے والے 5 سال کے بعد ہم زیادہ تعداد میں اپنے اراکین بلدیہ کو کامیاب کریں گے. مگر میں ہمارے تمام اراکین بلدیہ کو، اراکین اسمبلی کو، چاہے وہ تلنگانہ کے اراکین اسمبلی ہو، مہاراشٹرا کے اراکین اسمبلی ہو، یا بہار کے اراکین اسمبلی ہو، یا اتر پردیش کے ہمارے اراکین بلدیہ ہوں، یا داستہ کے چیئرمین ہوں، میں ان سب سے اپیل کر رہا ہوں کہ جو بھروسہ عوام نے ہم پر کیا، اس بھروسے پر ہم کو اس کو قائم رکھنا ہے. عوام کے بھروسے کو شرمندہ ہونے مت دیجیے. متقی رہو، ڈرتے رہو اللہ سے، کیونکہ اللہ نے تم کو کامیاب کیا. تمہاری دولت نے تم کو کامیاب نہیں کیا، تمہاری طاقت نے تم کو کامیاب نہیں کیا، تمہاری شورا بیانی نے تم کو کامیاب نہیں کیا. ارے تم کامیاب ہوئے تو اللہ کی وجہ سے، تم کامیاب ہوئے اس لیے کہ تم مجلس اتحاد المسلمین کے پلیٹ فارم سے ٹکٹ لے کر لڑے تھے، اسی لیے اللہ نے ہم کو مجھے کامیاب کیا. جب تک یہ بات کو ہم زندہ رکھیں گے، ہم کو کامیابیاں ہمارے مقدر میں اللہ لکھتا جائے گا. یہ میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، تمام کو کہہ رہا ہوں جو آج یہاں پر موجود ہیں. غریب کا ساتھ دو، ظالم کا ساتھ مت دو، مظلوموں کا ساتھ دو، اور ہم کو کوشش کرنا ہے. یقیناً اس راہ میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، مگر جو غلطی نیک نیتی پر ہوتی ہے اس غلطی کو مان سکتے ہیں. مگر جو غلطی آنکھیں کھلا رکھ کر، جو غلطی دیکھ کر ہوتی ہے، جان کر ہوتی ہے، وہ غلطی کی معافی نہیں ہو سکتی. میں صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم کو عوام کے لیے کام کرنا ہے. اور الحمدللہ بہار میں مجلس اتحاد المسلمین کے 5 اراکین اسمبلی کامیاب ہوئے. مجلس کے 5 اراکین اسمبلی کامیاب ہوئے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 5 سال پہلے ہم نے الیکشن لڑا تھا، 6 سیٹ پر لڑے تھے، اور 6 میں 1 سیٹ پر ضمانت بچا پائے تھے، اور 5 پہ ہماری ضمانت چلی گئی تھی. اس وقت بھی مجلس کے مخالفین نے بڑی بڑی باتیں کی کہ بی ٹیم ہے، کسی سے پوچھ کر الیکشن لڑ رہے ہیں، بہت الزام لگائے. مگر الحمدللہ ہم نے اپنے کام کو جاری رکھا، ان تمام الزامات کی پرواہ نہیں کی. 5 سال ہم نے محنت کی. اختر الایمان صاحب کی قیادت میں
आफताब साहब की मेहनत और वहां पर मजलिस के जिम्मेदारों की मेहनत की वजह से 5 साल हम सीमांचल की सरजमीन पर काम करते रहे, मेहनत करते रहे। हम सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई का आगाज किया था। 5 साल पहले तक सीमांचल का नाम लेने से लोग कतराते थे। आज वक्त के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को, उनकी हुकूमत के वज़रा को कहना पड़ रहा है कि हाँ, सीमांचल से इंसाफ होगा। सीमांचल का नाम मजलिस के अरकान ने लिया था। 5 साल हमने मेहनत की। 2019 के लोकसभा के इंतखाबात में मजलिस ने हिस्सा लिया। अख्तरुल ईमान मजलिस के उम्मीदवार थे। 3 लाख वोट अख्तरुल ईमान को हासिल, 3 लाख वोट। हमको कामयाबी नहीं मिली, हम समझ रहे थे, हमारी उम्मीद थी कि हमको कामयाबी मिल जाएगी। खैर, अल्लाह का फैसला, अल्लाह जानता है, अल्लाह जो कुछ करता है उसमें बेहतरी होती है। असेंबली के इंतखाबात में मजलिस ने 20 सीट पर इलेक्शन लड़ा और 20 में 5 सीट पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सीमांचल की जनता ने कामयाब किया। आज आप जाकर देखिए, यूट्यूब पर मजलिस के अरकान असेंबली की तकारीर हैं जो बिहार के विधानसभा में खड़े होकर बेबाक और बेखौफ तरीके से वक्त की हुकूमत के सामने